ایسے بادشاہ کی سوانح حیات بیان کرنے جا رہا ہوں جس نے 1200 بعد اسلام کو ہندوستان کی سرزمین پر آ کر نافذ کیا اور اسلامی شریعت کا نظام پورے ملک میں نافذ ہوا۔ اس بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے۔ کیا؟ ہاں، مغلیہ خاندان کے اکبر بادشاہ کے پوتے شہاب الدین، جسے محمد شاہ جہان بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے بیٹے تھے، جسے ہمارے لفظوں میں شاہ جہان بھی مشہور ہے۔ تو شاہ جہان کے یہ بیٹے اورنگزیب عالمگیر یہ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ بچپن ہی سے ان کو جو تھی ان کے اندر بڑے اچھے اوصاف، بڑی اچھی عادات، بڑے دانا اور تحمل مزاج، مدبر مفکر قسم کے یہ شخص تھے۔ اور 15 ذی القعدہ 1027 ہجری 24 اکتوبر 1618 میں یہ پیدا ہوئے۔ 1618 میں جو ہے یہ ان کی پیدائش ہے ہندوستان کے اندر۔ شاہ جہاں کے گھر میں پیدا ہوئے، بادشاہ کے بیٹے تھے، اور بادشاہ کا بیٹا ہو کر ایسی عادات ملنا یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، مسلمان وہ ہیں کہ جن کو ہم اقتدار دیں، حکومتیں دیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جس کو اللہ رب العزت اقتدار دے دے، حکمرانی دے دے کہ دنیا میں تم حکمرانی کرو، اور وہ مسلمان ہو، وہ نماز کو قائم نہ کرے۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو 5 وقتہ، کتنا؟ 5 وقت نماز کو با جماعت ادا کرنا اور نماز ادا کرنے کا حکم دینا، نماز ادا کرنے کا حکم دینا، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور زکوٰۃ وصول کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، روکنا۔ اب نیکی کا حکم دینے کے جو درجات ہیں، ایک ہے عام ایک بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار جھوٹ نہ بولا کر، نماز پڑھا کر۔ ایک ہے مسجد کے امام صاحب کہیں، ایک ہے جناب پنڈ کے چودھری صاحب کہیں، یا دوسرے لفظوں میں ایم این اے ایم پی اے کہے، یا پھر حکمران اوپر سے آرڈر کر دے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، نماز کے وقت میں دکانیں بند کر کے چلو بھائی نمازیں پڑھو۔ سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ حکمران آرڈر بھی جاری کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرواتا ہے۔ جو حکمران ہو، لیکن ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ برائی سے روکنے والی تو بات ویسے ہی ختم ہو گئی کہ برائی سے روکیں، بلکہ برائی کے خود موقع دیتے ہیں، لو بھی کر لو جو کچھ کرنا ہے۔
شراب کے پرمٹ خود جاری کرتے ہیں، لو جی تم کرو شراب بھی کے جناب کاروبار۔ لیکن اورنگزیب، عالمگیر ایسے اللہ کے بندے تھے، جب وہ حکمران بنے تو انہوں نے اپنی زندگی جو تھی نا، ان کی اپنی ذاتی زندگی کیا تھی، ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، وہ حکمران، اور یہ والے حکمران نہیں جس کو ڈارو 5 سال بعد کرسی چلی جائے گی۔ وہ جو بادشاہ ہوتے تھے پھر وہ مستقل بادشاہ ہوتے تھے جب تک وہ رہتے تھے اپنی زندگی میں۔ وہ بادشاہ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور حکمران بننے کے بعد 4 سال بعد قرآن پاک حفظ کیا۔ بادشاہ بن گئے تھے، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، بڑی مصروفیت تھی۔ ہندوستان جیسی اس سرزمین پر حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حکمران بننے کے 4 سال بعد قرآن پاک حفظ کیا۔ ہونتے سبحان اللہ بن دی ہے یار، ہوں سبحان اللہ جڑی ہے نا وہ نال نال ہی۔ اور حفظ کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ بادشاہوں کے پاس بہانے بڑے، جیسے ہمارے جناب اسمبلی کے اندر نماز کی جناب وقفہ ہی نہیں ہوتا تھا نماز کا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی اسمبلی یا سینٹ میں باقاعدہ قانون بنا ہی نہیں تھا کہ نماز کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ تحریک لبیک کے پچھلے سال کی بات ہے، قاسم فخری صاحب ہیں، وہ سندھ میں ایم پی اے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر قانون پیش کیا تو کئی مسلمان مخالفت کر رہے تھے۔ جو ہمارے لیڈر ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیے اور اسمبلیوں میں پہنچایا، اس بات کی وہ مخالفت کر رہے تھے کہ یار یہ کیا مولوی صاحب تم لوگ یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ لیکن ان کا مشن تھا، انہوں نے جو ہے وہ قانون پاس کروایا ان سے کہ نماز کے وقت میں اسمبلی میں وقفہ ہوگا اور نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، اورنگزیب عالمگیر 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے تھے، اور ان کی اکثر جو راتیں تھی وہ بزرگان دین کے ساتھ یا علماء ذیشان کے ساتھ گزرتی تھی۔ جب ان کو اقتدار ملا تو ان کی ذاتی ہاتھ میں پورا خزانہ تھا کہ وہ خزانے کے مالک تھے، بادشاہ جو تھے، لیکن انہوں نے اپنے خزانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ یعنی وہ اپنے اخراجات کس طرح پورے کرتے تھے؟ بادشاہ ہو کر ٹوپیاں سی کر، کیا سبحان اللہ تک کہہ دے، کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوپیاں سیتے تھے اور وہ پھر بیچتے تھے، اور قرآن پاک کی کتابت کرتے تھے۔ قرآن پاک کو ہاتھ سے خوبصورت لکھ کر پھر اسے ہدیتاً جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو ان کی یہ ذریعہ آمدنی تھا۔ تو آخری وقت میں وصیت کی، کیا کہتے؟ جو میں نے ٹوپیاں سی کر 4 روپے میرا ترکہ ہے نا، اس سے میرا کفن دفن کیا جائے۔ ٹوپیاں سی کر کتنے روپے جمع کیے تھے؟ 4 روپے۔ خزانہ سارا اپنا تھا، بادشاہ تھے، کرتا دھرتا تھے، لیکن کہا میرا کفن دفن صرف اور صرف اس سے کرنا ہے جو میری ٹوپیاں سی کر 4 روپے آمدنی ہے، اس سے میرا کفن دفن کرنا ہے۔ اور ساتھ کہا کہ کتابت کے، قرآن پاک لکھ کر کتابت کر کے
جو میں نے 5 روپے جمع کیے ہیں ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ درویشانہ زندگی کہ آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہو، آپ بر صغیر کے سب سے بڑے بادشاہ ہوں اور آپ کی لاکھوں مربع میل پر حکومت کرتے ہوں، خزانے بے بہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی حلال رزق کما کے کھانا، یہی تو سب سے بڑا جہد ہے، یہی تو سب سے بڑی ولایت ہے۔ پھر آپ کو اس وقت کے علماء نے آپ کی دینی خدمت جو آپ نے کی، اس کے عوض میں علماء نے اس وقت جو ان کو القابات سے نوازا کہ آپ کو اپنے دور کا مجدد بھی کہا گیا۔ کیا؟ مجدد کہا گیا، پھر محی الدین بھی پکارا گیا، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو، ہاں، اور سلطان اسلام کا لقب بھی آپ کو دیا گیا کہ آپ اسلام کے سلطان ہیں، اور آپ نے یقیناً سلطان اسلام بن کے دکھایا، سلطان اسلام، ہاں، بن کے دکھایا۔ اور تاریخ نگار جو ہیں آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر جیسے 2 بادشاہ اور آ جاتے، کتنے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تحریکیں نہ چلانا پڑتی، بلکہ پورے بر صغیر میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ اور آپ نے اپنے اقتدار میں آ کر تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی۔ کیا؟ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی کہ پوری بادشاہت کے اندر دینی تعلیم کو عام کیا جائے، دینی تعلیم کو، ہاں، دینی تعلیم کو پہلے رکھا، اور پھر ساتھ میں ریاضی، فلسفہ، ہندسہ، علم الاعداد، علم الفلکیات اور علم الجبرا، یہ سارے ان مدارس کے اندر موجود تھے۔ اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے گورنروں کو یہ ہدایات جاری کر دی کہ ہر گورنر اپنے اپنے علاقے میں مدرسہ قائم کرے۔ کیا کرے؟ کیا قائم کرے؟ ہاں، وہ دور تھا کہ جب کیپٹن الیگزینڈر سندھ کی سیر کے لیے آیا تو اس نے سیر کی، اور ٹھٹا شہر، یہ ٹھٹا شہر سندھ کا وہ شہر ہے جہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان مشہور ہے، مکلی کا قبرستان۔ تو الیگزینڈر وہ وہاں پر جب آیا، اس نے سیر کی، تو اس نے اپنے تاثرات میں یہ لکھا کہ ان لوگوں کی ترقی کا راز کیا ہے۔ تو اس نے کہا صرف ٹھٹا کے علاقے میں 400 کالج، کتنے؟ ہاں، 400 مدرسے یعنی کہ قائم ہیں، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں الگ الگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ٹھٹا شہر کے علاقے میں کتنے تھے؟ 400 مدرسے قائم تھے، جہاں پر سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔